السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں اور بھلائیوں سے نوازے۔ آپ سب کو اللہ پاک صبر اور شکر کرنے والوں میں شامل کر لے اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو روزانہ اردو پڑھنا سکھاتی ہوں اور آج بھی میں آپ لوگوں کو اردو پڑھنا سکھاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مشق۔ یہاں سمجھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھائی تھی کہ یہ جو نبی کے اوپر صاد لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا۔ قرآن کو اس طرح سے ہجے کریں گے، قاف ر پیش کر الف مد زبر آ، قرآن، نون کے اوپر لگے گی جزم، ٹھیک ہے؟ تو نون معکوف ہو جائے گا، قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اچھی، دیکھیے الف 6 زبر اچ، 6 یہ زیر چھی، اچھی، اس میں اچھی باتوں کا بیان ہے۔ پہلے نبیوں، نون زبر نا بازر بھی، نبی یا واپشیو نون گنا، نبیوں کو بھی کتاب ملی تھی۔ حضرت، حضرت زبر حض، راتا زبر رت، حضرت موسیٰ، میم واپش مو اور سین یا کھڑا زبر سا، ٹھیک ہے؟ یا لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ اس کا نام لے کر پڑھیں گے تبھی بھی آپ کو سین کا ہی آواز نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے سین یا کھڑا زبر سا، ٹھیک ہے؟ اور پورا پڑھیں گے موسیٰ، اور اس عین کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام، تو پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو آپ لوگ یاد بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی۔ دوسرے نبیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی کتاب ملی تھی، اور جو چھوٹی چھوٹی کتاب ملی تھی تو اس چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب میں اللہ کی باتیں تھیں، اچھی اور بھلی باتیں تھیں، مگر سب سے اچھی کتاب قرآن ہے، اس کی زبان عربی ہے، یعنی عربی زبان میں لکھی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ پہلے کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے، کس میں؟ قرآن شریف میں، ٹھیک ہے؟ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، ہاں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر ہے قرآن شریف میں، ٹھیک ہے؟ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو تلاوت کیا کیجیے۔ ہر کام میں آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم قرآن شریف کو بھی دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ نہ زیادہ صحیح، 1 رکوع تو روزانہ پڑھا کیجیے۔ اور الحمدللہ آج کی کلاس بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے اب کل ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، خوب اچھی طرح سے پڑھائی کیجیے، خوب اچھی طرح سے ذمہ داری کو نبھائیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔